لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انعامات، اللہ کی یہ عطا، اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ، اس کا ترازو اور پیمانہ کیا ہے؟ وہ کون ہے جو رمضان کے روزے رکھے اور گناہ معاف کروا لے؟ وہ کون ہے جو رمضان میں قیام کرے اور گناہ معاف ہو جائیں؟ اللہ کی رحمت کا پیمانہ، اللہ کی رحمت کا ترازو، اللہ عز و جل کی رحمت کا یہ ماجرا کیسے ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کی بنیادی شرط یاد کر لیجئے، جو اہل ایمان ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، جو توحید خالص کو سمجھ کے تسلیم کر چکا ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اس کے تمام گناہوں کے پلڑوں میں شرک والا گناہ نہیں ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو رمضان کے موسم میں اللہ کی رحمت کا فائدہ اٹھائے گا۔ اور اگر اس کے معاملات میں، اس کے گناہوں میں، اس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہے، تو مشرک کے ساتھ اللہ کبھی بھی آخرت میں رحمت کا ماجرا کیا ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے پوچھتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں، اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھو کیا کرو گے؟ سعد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کی قسم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی غیرت پہ تعجب نہ کرو، انا اغیر من سعد، میری غیرت تو سعد سے بھی زیادہ ہے، واللہ اغیر منی، اللہ کی غیرت محمد سے بھی زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مومن، ایک مواحد اپنی عزت اور غیرت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کرتا۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ہے، تو اللہ اپنی وحدانیت میں، اپنی توحید میں کسی اور کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کی تیاری ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، مدرسے سج رہے ہیں، مسجدوں میں رنگ روغن ہو رہا ہے، طاہر القادری بھی روزے رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں، ساجد نقوی صاحب نے بھی روزے رکھنے ہیں، وہ ادارہ منہاج القرآن سنوار رہا ہے، سجا رہا ہے، یہ اپنی امام بارگاہ سجا رہا ہے۔ روزے تو سب رکھیں گے، تراویح تو ہر جگہ ہوگی، کیوں ٹیلی ویژن بھی تراویح کی نماز دکھائے گا، جیو بھی دکھائے گا، درباروں پہ بھی تراویح ہوگی، درگاہوں پہ بھی تراویح ہوگی۔ رمضان کے فضائل ہر مولوی کی زبان پر ہوں گے، لیکن یاد کر لیجئے یہ رمضان فائدہ کس کو دے گا؟ باتیں بڑی کڑوی ہیں، لیکن مجبور ہوں، یہ محمد کریم کا منبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اس منبر پہ کھڑے ہو کر دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر انسان کے ایمان و عقیدے میں بگاڑ ہے، اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک اکبر ہے، وہ رمضان کے روزے رکھے، وہ تراویحیں پڑھے، وہ قیام کرے، وہ افطاریاں کروائے، وہ سحریاں کروائے، مشرک پر رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، رحمت نہیں آیا کرتی۔ کفار مکہ اسلام کے آنے سے پہلے عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے دار تو تھے، حاجی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، زکاتی بھی تھے، خیراتی اور صدقاتی بھی تھے، اعتکاف اور عمرے بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کی یہ ساری محنتیں ان پر اللہ کی رحمت کے نزول کا سبب نہیں بنی، اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا رہا۔ آج بھی یہ رمضان آئے، جیسے پچھلا رمضان آیا گزر گیا، یہ آئے اور گزر جائے، جو میرا حال پہلے وہی حال اب،
رمضان کے آنے سے، روزے رکھنے سے، تراویح پڑھنے سے، افطاریاں کروانے سے، تہجد پڑھنے سے، رات کے قیام سے، تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش سے اگر زندگی میں انقلاب نہیں آتا، اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، توحید کا عقیدہ نہیں ہمارا سنورتا، تو پھر یہ رمضان بیکار ہے۔ ایک نہیں کروڑ رمضان آ جائیں، اگر حالت شرک میں ہم ویسے دھسے ہوئے تو یہ رمضان کی رحمتیں ہمارے لیے جہنم سے نجات کا پیغام نہیں لا سکتی۔ اور یہ باتیں جذباتی باتیں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اللہ کے نبی مشرک کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ۔ رمضان میں تو رحمت کی باتیں ہیں، رمضان میں تو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رمضان کے اندر تو جہنم کو بند کیا جاتا ہے، رمضان میں تو شیطان کو قید اور جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کی لعنت کا مطلب طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اس انسان پر وہ روزے دار ہو، وہ رمضان کے مہینے میں ہو، وہ 27ویں رات ہو، وہ حالت روزے میں ہو، وہ افطاری کا وقت ہو، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ کے نام پر، دربار کے نام پر، مندر کے نام پر، قبر اور پیر کے نام پر غیر اللہ کے لیے اگر وہ ذبح کرتا ہے، اس کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، غیر اللہ کی نیاز دینا، یہ جرم ایسا ہے کہ رمضان میں بھی اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اپنے اعمال کو چیک کر لیجئے، اپنے عقائد کو چیک کر لیجئے، اپنی زندگی کے کردار کو دیکھیے، اس سڑک کو دیکھیے جس پر آپ چل رہے ہو، یہ جنت میں جانے والی ہے یا جہنم میں جانے والی؟ اگر عقیدے یہی ہے کہ تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اولاد نہ ملے، شفا نہ ہو، مصیبت آ جائے، غم نہ ٹلے، بیماریاں نہ ٹلے، اجمیر والا بابا ہو یا حجویر کا بابا ہو، ان کی قبروں پہ جا کے جانوروں کی نیاز دے دو، خون بہا دو، یا حضرت کی 11ویں کا دودھ دے دو، غیر اللہ کی نظر و نیاز تم دے ڈالو۔ اگر تم حج کرنے آئے ہو اور یہاں بھی بخار ہو گیا ہے تو بابے کی نیاز دینے سے یہاں بھی بخار اتر جاتا ہے۔ اگر عقیدے یہ ہے، اگر سوچ یہ ہے، اگر منہج یہ ہے، اگر غیر اللہ کی عبادت کی یہ کیفیت ہے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رمضان کا روزہ بھی اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ وگرنہ یہ روزہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ایک نفلی روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، پرندے کا بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی پرواز شروع کر دے، ساری عمر اڑتا ہوا گزار دے، ایک نفلی روزہ رکھنے والا انسان جتنا یہ پرندہ سفر طے کرتا ہے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں 70 سال ہوتے ہیں ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ 70 سال جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن کس کو یہ نصیب ہونا ہے، کس کو یہ ملنا ہے؟ جس نے لا الہ الا اللہ کی